نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من ذریۃ ابراہیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم تمیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تمیز کیا ہے؟ منصوبات میں سے آتی ہے۔ تمیز کی آسان الفاظ میں تعریف کریں گے کہ وہ واحد منصوب نکرہ اسم، وہ اسم جو واحد ہو، منصوب ہو اور نکرہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا کیا کام ہے؟ اس اسم کا کام یہ ہے کہ اپنے سے پہلے آنے والے لفظ، اسم یا جملے سے ابہام دور کرے، یعنی اس سے پہلے جو اسم یا لفظ یا جملہ آئے گا اس سے ابہام دور کرے گا، اس کے مفہوم کو واضح کرے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، تمیز کیا ہوتی ہے؟ یہ تمیز جو ہوتی ہے، ابہام جو ہوتا ہے، ابہام وزن میں، عدد میں، حجم میں اور پیمائش میں ہوگا۔ اور جس لفظ یا جملے سے ابہام دور کیا جاتا ہے اسے ممیز کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں زیادہ تر عدد کے حوالے سے آیا ہے، تو اس لیے ہم سب سے پہلے عدد کو ایکسپلین کریں گے، کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب تمیز کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت لیتے ہیں۔ اگر ابہام عدد میں پایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشرہ۔ اب احد عشرہ کو دیکھیں، یہ احد عشرہ جو ہے عدد ہے۔ ترجمہ دیکھیں، رأیت احد عشرہ، میں نے دیکھے 11۔ اب یہ 11 جو ہے یہ عدد ہے، اس میں ابہام پایا جا رہا ہے۔ کیا 11 دیکھے؟ 11 میں نے گھر دیکھے، درخت دیکھے یا کیا دیکھے؟ تو یہ ابہام پایا جا رہا ہے عدد میں۔ اب اس عدد سے ابہام دور کرنے کے لیے جو اسم آئے گا، کوکبن، اس کو تمیز کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ واحد ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے، اس لیے یہ تمیز ہو جائے گا۔ تو وہ اسم جو عدد سے ابہام دور کرے، اس کے مفہوم کو واضح کرے، اس کو تمیز کہتے ہیں۔ ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ 11 سے لے کر 99 تک اعداد میں تمیز جو ہوگی وہ واحد، منصوب اور نکرہ آئے گی۔ 11 سے لے کر 99 تک جو بھی اعداد آئیں گے اس میں جو تمیز ہوگی وہ واحد، منصوب اور نکرہ ہوگی۔ چلیں اب تمیز کو ایک اور مثال سے دیکھتے ہیں کہ عدد میں جو ابہام پایا جاتا ہے۔ عدد میں دیکھیں، قرآن مجید کی ایک اور آیت لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، فن فجرت، پھوٹ پڑے، من ہو، اس سے، فن فجرت من حسنتا عشرت عینہ، عشرت عینہ یہ 12 کو کہتے ہیں۔ تو عدد آ گیا، اس 12 میں ابہام پایا جا رہا ہے۔ کیا 12 پھوٹ پڑے؟ تو یہ اگلا آنے والا جو اسم ہے یہ تمیز ہے۔ تمیز جو ہے اس نے جو عدد آیا ہوا ہے اسنتا عشرہ، اس سے ابہام دور کر لیا کہ 12 چشمے۔ یہ دیکھیں، یہ واحد ہے، عینہ واحد ہے، یہ اس میں جمع نہیں آیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ واحد، منصوب اور نکرہ ہوگا تمیز۔ اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ثلاثون وحملہ وفصالہ ثلاثون، 30 کیا ابہام پایا جا رہا ہے اس عدد میں۔ تو شہرن، اس تمیز نے اس عدد جو 30 ہے اس کا ابہام دور کر دیا ہے۔ 30 کیا، 30 کیا، شہرن مہینے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ھذا اخی لہ 99 نعجۃ، 99 یہ 99 کو کہتے ہیں۔ اب 99 کا عدد آ گیا ہے، اب اس میں ابہام پایا جاتا ہے۔ کیا 99؟ نعجۃ، نعجۃ کا مطلب ہے بھیڑیں۔
تو دوسری آیت دیکھ لیں، اگلی آیت میں دیکھیں فَإِطْعَامُ ستینہ 60 کو کہتے ہیں، 60 کو، 60 کیا، کن 60 کو کھانا کھلائے؟ ٹھیک ہے، تو عورتوں کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، کس کو؟ مسکینن، یہ اس کا ابہام دور کر دیا ہے، 60 کا عدد کا ابہام دور کر دیا ہے مسکین سے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشرہ کہتے ہیں 12 کو، اب 12 کیا، شہرن، مہینے۔ اب یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی تبدیل ہو گیا پیچھے، پہلے بیک گراؤنڈ نیلا تھا، اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ پنک ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بلو والا بیک گراؤنڈ تھا اس میں ہم نے عدد کے بارے میں سمجھا ہے، عدد کے بارے میں مثالیں دیکھی ہیں۔ اب جملے کے بارے میں دیکھیں گے کہ اگر جملے میں ابہام پایا جائے تو کیا ہوگا، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں اور اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو جملہ جو ہے اسم التفضیل ہم پڑھ چکے ہیں، اگر اسم التفضیل آ جائے اور اس کے بعد آپ کو منصوب مفرد اسم نکرہ مل جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ تمیز ہوگا۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، ہوا احسن من زید، اب دیکھیں ہوا احسن من زید، وہ زید سے بہتر ہے، تو اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں تفضیل آ گیا، احسن افعلو کے وزن کے اوپر آیا نا، افعلو، اس میں تفضیل کا وزن کیا تھا، افعلو، ہوا احسن، افعلو احسن من زید، وہ زید سے بہتر ہے، کس چیز میں بہتر ہے، یعنی ذہانت میں بہتر ہے، پڑھائی میں بہتر ہے، کھیل میں بہتر ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا ابہام پایا جا رہا ہے، اس جملے میں ابہام پایا جا رہا ہے نا، ہوا احسن من زید، وہ زید سے اچھا ہے، کس میں اچھا ہے، علماً، وہ علم میں زید سے اچھا ہے، تو کس میں، علم میں، تو یہ جو علماً ہے یہ تمیز ہے اور اس نے اس جملے سے ابہام دور کر دیا ہے، ہوا احسن من زید علماً، وہ اچھا ہے زید سے علم میں۔ یہ اس طرح جملے میں بھی ابہام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جملے میں ویسے ابہام دور کرنے کے لیے، اس کا مفہوم واضح کرنے کے لیے تمیز آتی ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، جملے میں ابہام پایا جائے، دیکھیں انا اکثر من کا مالن، انا اکثر آ گیا، یہ اس میں تفضیل آ گیا افعلو کے وزن کے اوپر، اکثر، انا اکثر من کا، ٹھیک ہے، تو مالن، میں تم سے زیادہ ہوں، انا اکثر من کا، میں تم سے زیادہ ہوں، کس میں، مالن، مال میں زیادہ ہوں، تو یہ مالن تمیز ہے، اس نے اپنے سے پہلے آنے والے جملے کی جو ہے اس جملے کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے کہ میں مال میں تم سے زیادہ ہوں، میں زیادہ ہوں تم سے مال میں۔ اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں ایہم احسن عملا، تو ان میں سے کون زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھا عملاً، یہ عملاً تمیز آ گئی ہے۔ اچھا، بعض اوقات نہ عدد ہوگا اور نہ اس میں تفضیل ہوگا، عدد بھی نہیں ہوگا، عدد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، عدد بھی نہیں ہوگا اور اس میں تفضیل کے بارے میں بھی ابھی پڑھ چکے ہیں، وہ بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا پھر، دیکھیں زید حسن، زید حسن، زید بہتر ہے، زید جو ہے وہ بہتر ہے، کس چیز میں بہتر ہے، یہ مبتدا اور خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا، زید مبتدا اور حسن خبر ہے اس کی، تو یہ آ گیا ہے، اب یہ جملہ آ گیا ہے، اب یہ جو ہے اس میں تفضیل بھی نہیں ہے اور عدد بھی نہیں ہے، تو زید حسن، زید جو ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جملہ یہ پورا جملہ ہے، کس میں، یہ ممیز ہے، یعنی اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، زید حسن یہ ممیز ہے، اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، اب اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز آئے گا، تمیز کیا آئے گا، علم میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تمیز آ گیا آپ کا۔ اب دیکھیں ربی زدنی، اب ربی زدنی، میرے رب بڑھا دے مجھے، ربی زدنی میرے رب بڑھا دے مجھے، کس میں بڑھا دے، مال میں یا اولاد میں یا علم میں، تو علمن، یہ علمن جو ہے تمیز آ گیا، اس نے اپنے سے پہلے والے جملہ جس میں نہ اس میں تفضیل ہے نہ عدد ہے، اس کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے، تو ربی زدنی علمن، میرے رب بڑھا دے مجھے علم میں، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔
یہاں پہ ایک اور بات دیکھ لیں، ہم نے پیچھے تو پڑھا ہوا ہے نا کہ کیا پڑھا تھا کہ 11 سے لے کر 99 تک تمیز جو ہوگی وہ واحد منصوب نکرہ ہوگی، لیکن اب یہ یہاں پہ 100 اور 1000 کی تمیز جو ہوگی وہ واحد مجرور ہوگی، واحد مجرور ہوگی، اگر 100 آ جائے یا 1000 آ جائے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اب دیکھیں میتا کہتے ہیں 100 کو، جلدتن آ گیا، دیکھیں مجرور، واحد مجرور، میا تو جمع ہے نا 100، اور جلدتن مطلب واحد ہے، تو یہ جو 100 ہوگا وہ اس کے جو تمیز ہوگی وہ واحد ہوگی، میتا جلدتن 100 کوڑے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، اس کو توجہ دیکھیں، فجلدوہم 80 جلدتن، اب یہ 80 آ گیا، اب یہ 80 جو ہے توجہ سے ذرا دیکھیں، یہ 11 سے لے کر 99 تک اعداد میں آتا ہے، 80 80 کو کہتے ہیں، 80 کوڑے لگاؤ، 80 جلدتن، یہ دیکھیں منصوب آ گیا، یہ واحد منصوب آ گیا اور نکرہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عدد ہے، 80 جلدتن یہ عدد میں جو ہیں وہ 11 سے 99 تک آیا ہوا ہے، اس لیے یہ منصوب ہوگا، یہ 100 ہے اس لیے یہ مجرور ہوگا، واحد مجرور ہوگا، یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب 1000 والے کو دیکھیں، 1000 فلبیس فیہم الف سنتن، الف سنتن دیکھیں، الف سنتن یہ 1000 سال، یہ 1000 آ گیا نا، تو تمیز جو ہوگی وہ واحد مجرور آ گئی ہے اس کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیں 50 آمن، 50 50، 11 سے 99 کے درمیان آ رہا ہے، 50 50 کو کہتے ہیں آمن سال، تو وہ ان میں رہا 50 کم 1000 سال، 50 کم 1000 سال کا مطلب ہے 950 سال۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا یہ جو ابہام ہوتا ہے نا وہ وزن، عدد، حجم اور پیمائش میں بھی ہوگا، وہ بھی اس میں بھی ہو سکتا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، وہ زیادہ تر نہیں آتا لیکن اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے دیکھیں شریب تو کاسن، میں نے گلاس پیا، ایک گلاس پیا، اب کاسن شریب تو کاسن، گلاس کس چیز کا پیا؟ دودھ کا پیا، پانی کا پیا، شربت کا پیا، تو مان پانی کا، تو یہ مقدار یا حجم آ جاتا ہے اس میں۔ شرائطو کا مطلب خریدنا، شرائطو کلو، کیا کلو میں نے خریدا؟ لحمن، یہ وزن آ گیا، وزن میں بھی آ گیا۔ شرائطو مترین، 2 میٹر خریدا، کیا خریدا؟ حریرن، ریشم کا کپڑا، یہ پیمائش بھی آ گئی ہے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث سے تعلق برقرار رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔